السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سورہ حجرات کے تناظر میں تقوی اور انسانوں کی برتری کا معیار، اس سلسلے میں ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہیں گے۔ سورہ حجرات یہ ایک آئینہ ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں کو اس کے تناظر میں منور کرنا چاہیں تو ایک بہت ہی اہم صورت ہوگی۔ اس صورت کے اندر انسان کی برتری کا ایک اور معیار مقرر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عربستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، کوئی یہ چیزیں آدمیوں کے اندر فرق کرنے والی نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی اونچا ہو جائے اور اس کی بنیاد پر کوئی نیچے چلا جائے، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ بڑائی کا معیار قرآن کریم میں کیا بتایا گیا، سنیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہاں بھی بڑائی کا ایک معیار مقرر کیا گیا کہ انسانوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر کس اعتبار سے اونچ نیچ ہوگی؟ رنگ، نسل، جغرافیائی پس منظر یا دولت یا شہرت، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ کہا گیا کہ تقوی، پرہیزگاری، اس بنیاد پر اونچائی نیچائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اونچا آدمی وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، اور جو متقی نہیں ہے یا تقوی کے معیار سے کم زندگی گزار رہا ہو تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی خود کیا ہے۔ تقوی کسی درخت پر اگنے والے پھل کا نام نہیں ہے، تقوی کسی دکان میں فروخت ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے، تقوی کسی اپنے تصنع اور آرٹیفیشل انداز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی قلب و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کرنے کا نام ہے۔ وہی آدمی متقی ہے جس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت بس جائے۔ وہی آدمی متقی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھے اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 177 کو آپ دیکھیے کہ اس میں تقوی اور پرہیزگاری کے اعمال اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور شروع میں جو بات کہی گئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، تقوی، بر یہ نہیں ہے کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے ٹھہر جاؤ اور سمجھو کہ بڑے متقی ہو گئے، نہیں۔ اس کے لیے ایک لسٹ دی جا رہی ہے نیچے، اس میں ایمان کا مسئلہ بھی ہے، اعمال کا بھی ہے، اخلاقیات کے بھی ہیں، اور معاملات کے بھی مسائل ہیں۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ صفات پیدا ہوں وہ آدمی متقی ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ ظاہری طور پر چاہے کتنی ہی ایکٹنگ کر لے، دنیا والے سمجھیں تو سمجھیں اس کو متقی، مگر شریعت کی نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی اصل میں اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز دل ہے، اندر ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہو، اس کا باطن اگر متقی ہو جائے، وہ آدمی اصل میں متقی ہے، اور وہ ظاہری طور پر بھی پھر اس کے اعمال کرے گا، اسی طرح کے اعمال کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا سبب بن جائیں۔ ورنہ اگر ہمارے معیار غلط ہو گئے تو ہم لوگوں کی عزت کا جو معیار اس وقت قائم کیے ہوئے ہیں وہ کوئی قرآن و سنت کا معیار نہیں ہے۔ آپ عرب معاشرے کو دیکھیں، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں بھی انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا کہ یہ عرب اور یہ عجم، یہ عرب کے رہنے والے معزز، آنریبل، عزت والے، اور یہ غیر عربی، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی وقار نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر عربوں کے اندر بھی قبائل
مختلف ٹرائبس، مختلف گروپ اور فیملیز، ان کی بنیاد پر اونچا نیچا سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبیلے قریش کا ہے تو سب سے اونچا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے تو اس سے کم ہے، اور قبائل کی جنگ اتنی جاری رہتی تھی کہ یہاں تک وہ کہا کرتے تھے کہ دو مشہور قبیلے تھے، مضر اور ربیعہ، کہا کرتے تھے اس قبیلے کا جھوٹا اور غلط آدمی بھی تمہارے اس قبیلے کے اچھے آدمی سے بہتر ہے۔ یعنی وہ جھوٹ بولے گوارا، وہ غلط برا رہے کوئی بات نہیں، ہے تو وہ اس قبیلے کا نا۔ اور یہی قبائل کی جنگ اوس اور خزرج کے درمیان مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس ہجرت سے پہلے بہت طویل عرصے تک چلتی رہی، یعنی تقریباً 100 سال کی جنگ جاری رہی ان کے درمیان۔ یہی قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ناپا تولا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام اسی قبیلے کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک مشہور کر دیا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ دیکھو اگر کوئی بلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے مدد کے لیے تو وہ کس قبیلے کا ہے۔ اگر تمہارا اپنا بھائی ہے تو اس کی بلا روک ٹوک مدد کرو، یہ مت دیکھو کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ دیکھو کہ ہے کون، اپنا آدمی ہے فیور کرو، مدد کرو، ہیلپ کرو، سپورٹ کرنے بھاگو اس کی، اور اگر دوسرے قبیلے کا ہے نہ کرو اس کی ہیلپ۔ یہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا، یہ ان کے پیمانے تھے، یعنی یہ کوئی زمانے قدیم کی بات نہیں، موجودہ دور میں بھی اسی طرح کے کچھ انداز ہوا کرتے تھے اور ہیں بعض جگہوں پر۔ لیکن اسلام نے کیا انداز پیش کیا؟ سورہ حجرات کی آیات کا اس تناظر میں آپ مطالعہ کیجئے کہ یہاں بھی انسانوں کی اونچ نیچ ہے، مگر رنگ کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، نسل اور جغرافیائی پس منظر میں نہیں، بلکہ یہ ایسی بنیاد ہے جو انصاف پر مبنی ہے، جس میں ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل، کیریکٹر، سیرت، تقوی اور پرہیزگاری۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کالا بھی گورا بھی ہر ایک حصہ لے سکتا ہے۔ اپنی سیرت کو بنائیے، اونچے ہو جائیے، اخلاق کو اچھے کیجئے، اعلیٰ منزل ملے گی آپ کو، عمل درست کیجئے، جنت کے اونچے ٹھکانے میں آپ کا مقام ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں تو ہیں ہی معزز۔ یعنی پیمانے بدل دیے گئے۔ دیکھیے کتنا انصاف کا پیمانہ ہے، اگر کوئی کالا ہو تو اس کا کیا قصور ہے، اور اس بنیاد پر اس کو آپ نیچے سمجھنے لگ جائیں، یا کسی کی پیدائش اونچے گھرانے میں ہوئی تو اس کا ذاتی کیا کمال ہے اس میں، مگر اس بنیاد پر کہ اس کے ماں باپ اونچی ذات کے ہیں اس لیے ان کا بیٹا بھی اونچا ہوگا، یہ انصاف اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ مگر اسلام نے جو معیار پیش کیا وہ کیا ہے؟ اسلام کا معیار یہ ہے، اونچائی اس کو ملے گی جو سیرت اچھی کرے گا۔ اب کریں محنت، کالا بھی کر سکتا ہے، گورا بھی کر سکتا ہے، انڈین بھی کر سکتا ہے، افریقن بھی کر سکتا ہے، عربی بھی کر سکتا ہے، کیریکٹر میں نہیں، دینداری میں کمزور ہو گئے تو پھر تمہارے لیے وہاں پر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور جب یہ معیار مقرر کیا گیا تو اس کا پریکٹیکل فائدہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار پر جو صحابہ کرام کی ٹیم تشکیل دی، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا کہ ایک طرف اگر ابو لہب ہے، ابو لہب خاندان کے اعتبار سے، قبیلے اور برادری کے اعتبار سے، اور زبان اور ملک اور علاقے کے اعتبار سے بہت اونچا، مگر ایمان سے خالی تھا، اس لیے اس کے خلاف میں جو مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس کا رنگ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی زبان دانی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آ سکی، کیونکہ اصل تقوی نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ حجرات کے تناظر میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں کیا معیار مقرر کیا گیا، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، سیرت و کردار کی بلندی، چاہے اس کا رنگ، اس کی نسل اور اس کا جغرافیائی پس منظر کچھ بھی ہو، لیکن اگر کوئی سیرت و کردار میں اونچا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی معزز ہوگا۔ یہ انصاف اور عقل کے تقاضوں کے مطابق یہ معیار بنایا گیا ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نمونے، کس طریقے سے صحابہ کرام جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے تھے ان کو کتنا اونچا مقام دیا گیا۔ مثلا آپ دیکھیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے فارسی یعنی پرشین بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صہیب کے نام کے ساتھ لگتا ہے رومی، تو گویا کہ یورپین بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے حبشی یعنی ایتھیوپین بیک گراؤنڈ، افریقن بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کو پہچانا، نبی سے سچی محبت کی، نبی کی محبت نے ان کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ وہ اسی صف میں جگہ پا رہے ہیں جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین جگہ پا رہے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، ان صحابہ کرام کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا جس سے بہتر مقام کا تصور کوئی اور مذہب نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین سے زیادہ انصاف کس میں ملے گا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح رہا کرتے تھے جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گویا پرسنل سیکریٹری تھے۔ وہ مؤذن اول کا رتبہ ان کو حاصل ہوا۔ یہی نہیں بلکہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عجیب سی بات پیش آئی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے اعلان کا موقع آیا، مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ جو دنیا کی مقدس ترین سرزمین اس میں داخل ہوئے، تو یہاں پر کامیابی کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا نعرہ اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ترانہ کس نے پیش کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ یہ وہ آدمی کرے گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ وہ خوش نصیب میں ہی بنوں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس آدمی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے نام کس کا لیا؟ حضرت بلال حبشی کا نام لیا۔ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان کا مقام اپنی جگہ، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے سامنے یہ گویا کہ عملی سبق دیا کہ اسلام کی نظر میں عزت اور احترام اس کو ملے گی جو تقوی اور پرہیزگاری کی بلندی پر ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر پہنچ گئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان فرمایا۔ حضرت بلال اونچے کعبۃ اللہ کی چھت پر جب وہ ٹھہرے تو اس منظر کو دیکھ کر مشرکین عرب کو یہ گواہی دینی پڑی کہ بلال، تمہیں جو مقام بلند ملا ہے اسلام کے علاوہ کوئی تمہیں یہ مقام بلند نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ وہ بلال جانتے تھے، وہ لوگ کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، کعبے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اسلام سے پہلے، کیونکہ ان کا پس منظر پسماندہ تھا۔ مگر آج اسلام کی بدولت وہی بلال کو صحابہ کرام کی موجودگی میں کعبے کے اوپر ٹھہرا کر دیا گیا، تاکہ ذہن و دماغ میں اگر کوئی جاہلیت کے جراثیم ہیں، اونچ نیچ اور بڑائی کے، قبیلے اور رنگ و نسل کی بنیاد پر، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اور کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جگہ خالی کیا کرتے تھے کہ جاء سیدنا بلال، تشریف لا رہے ہیں ہمارے سردار بلال، ان کے لیے جگہ دے دی جائے۔ یہ مقام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ رنگ کالا، بیک گراؤنڈ افریقی، مگر اس کے باوجود ایمان اور تقوی نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر بعض صحابہ کرام ویسے ہی خوش طبعی کے طور پر اپنی برادری اور اپنے قبیلوں کا ذکر کر رہے تھے، وہاں سلمان فارسی بھی تھے۔ شاید سلمان فارسی کے دل میں کچھ بات آئی کہ میں تو ایک اجنبی ہوں، اس لحاظ سے میرا مقام کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلمان منا من آل البیت۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ سلمان عام ہے؟ سلمان کا تعلق تو میرے قبیلے کے ساتھ، یعنی ایمان کی بنیاد پر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا اور اتنا عالی مقام دے دیا گیا۔ یہ جو پریکٹیکل ہونے والی چند مثالیں ہیں، اس سے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا معیار عملی دنیا میں کیسے قائم فرمایا۔ اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کے مسئلے میں آج دیکھیے، شادی بیاہ کے مسئلے میں ہمارے پاس معیار کیا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دیں، کیا تعلیمات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے انتخاب کے لیے بھی جو معیار قائم کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عام طور پر شادی کے لیے لڑکی کا جو سلیکشن ہے وہ 4 باتوں میں سے کسی ایک کو زیادہ تر لوگ ترجیح دیتے ہیں اور اس بنیاد پر اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یا تو اس کی دولت کی بنیاد پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے، یا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال اور بیوٹی کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے، یا نہیں تو اس کی سیرت اور کردار کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تم کامیابی اور فلاح پانا چاہتے ہو تو دیندار، اخلاق والی، سیرت و کردار کی لڑکی کو ترجیح دو۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں قبیلے کی، یہ نہیں کہا کہ فلاں بیک گراؤنڈ کی، بلکہ آپ نے ترجیح دینے کا حکم دیا دین کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، یعنی لوگوں کے پیمانے آپ نے بدل دیے۔ اسی طریقے سے لڑکے کے بارے میں بھی یہی بات آپ نے فرمائی اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی ایسا لڑکا رشتہ دے جس کے اخلاق، سیرت اور کردار سے تمہیں اطمینان ہو، اخلاق کی بات، سیرت کی بات، کردار کی بات، اگر تم اس سے مطمئن ہو تو پھر اس رشتے کو تم قبول کر لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، ایک اور حدیث میں وفساد کبیر، کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے، یعنی دیندار، تقوی والا، پرہیزگار لڑکا رشتہ دے اور اس کو تم قبول نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فتنے اور فساد کا پھر تم انتظار کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کرائٹیریا بدل گیا، معیار جب بدل گیا سلیکشن کا، اور آپ جس چیز کو
اہمیت دینی چاہیے اس کو اگر آپ اہمیت نہ دیں تو پھر زمین میں فتنہ ہی تو ہوگا، زمین میں فساد تو ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا رنگ یا اس کی دوسری چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مرکزی پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کی توجہ اور کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیندار ہے، اخلاق والا ہے، سیرت و کردار والا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوبیوں سے اس کو نوازا ہے تو الحمدللہ، اصل ترجیح اس کو دینا چاہیے، زیادہ نمبر اس کو دیں آپ۔ اس کے بعد اس کی تعلیمی صلاحیت، بیک گراؤنڈ وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھیں، منع نہیں کیا گیا ان چیزوں کو دیکھنے سے، مگر اگر آپ کا پیمانہ بدل جائے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، یعنی اپنی پھولوں کی طرح پلی ہوئی لڑکی کو آپ ایک ایسے لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں جس کا کرمنل ریکارڈ ہے، مجرم ہے پولیس کی نظر میں، وہ بلیک لسٹڈ ہے، وہ اس کو آپ رشتہ دے رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں لوگ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہے تو برا مگر اپنے قبیلے کا ہے، یعنی اپنی فیملی کا ہے، اپنی برادری کا ہے، کزن ہے یا کوئی اور قریبی رشتہ ہے اس کا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اب پیمانہ الٹا ہو گیا نا، جس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کردار انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنی بیٹی کو اس کے حوالے اگر آپ کریں تو کیا اس سے خیر پیدا ہوگا؟ کیا اس سے برکت پیدا ہوگی؟ پیمانے جب بدل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، عملی آپ نے کیسی مثالیں قائم فرمائی۔ حضرت زید کی شادی کس کے ساتھ کی گئی؟ قبیلہ قریش کی معزز ترین بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد۔ اتنی معزز گھرانے کی لڑکی کی شادی آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ کی گئی، یعنی عملی طور پر آپ نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، احترام، مقام و مرتبہ اس کو ملے گا جو باعمل ہو، سیرت و کردار میں پختہ ہو، اس کو زیادہ احترام دیا جائے گا، اس کو زیادہ مقام دیا جائے گا۔ مساجد میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جب مساجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی مسجد میں ریزرویشن نہیں ہوتی کہ یہ فلاں چودھری صاحب کی ہے، یہ فلاں راجہ صاحب کی ہے، یہ فلاں مہاراجہ کی ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے داخل ہوگا اس کے لیے پہلے مقام ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں کوئی ترجیح بھی دی ہے تو وہ ترجیح کیا ہے؟ امام کے امیڈیٹ پیچھے وہ آدمی کو ٹھہرنے کا آپ نے حکم دیا جو زیادہ پڑھا لکھا، عقل مند ہو، دین سے واقف ہو، یعنی دین کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر مقام دیا گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں قبیلے کا آگے ٹھہرے گا، فلاں قبیلے کا نمبر 2 پر ٹھہرے گا، فلاں خاندان کا نمبر 3 پر ٹھہرے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو دن میں 5 مرتبہ جب ہم صف بندی کر کے ٹھہرتے ہیں مسجد میں تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ ہمارا یہ عمل خود یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اگر کسی کو مقام مل سکتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر مل سکتا ہے۔ سورہ حجرات جو کہ بہت اہم سورت ہے، اس میں جو پیغام دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، یاد رکھو آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، تو انسان کے اندر یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان دوسرے انسان سب برابر برابر ہیں۔ اگر کسی کو اونچائی ہو سکتی ہے یہاں پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی آدمی معزز محترم ہوگا جو تقوی میں، سیرت میں، کردار میں پختہ اور اعلیٰ ہوگا۔ اگر ہم چاہیں کہ کامیابی پائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی، پرہیزگاری اور کردار کے اندر پختگی پیدا کریں، اور رنگ و نسل اور جغرافیائی اونچ نیچ کو ہم عملی دنیا کے اندر بھی ختم کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد